ये भी एक हकीकत है कि आज पीटीआई की दरखास्त पे जब अदालत ने फैसला सुना दिया कि और आरओज और डीआरओज की ट्रेनिंग बंद कर दी गई, इलेक्शन कमीशन के लिए मुश्किलात में इजाफा हुआ, तो दूसरी तरफ हमने क्या देखा कि पीटीआई के इस वक्त जो बड़े मशहूर और मकबूल रहनुमा हैं शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया गया लाहौर से। और फिर हमने ये भी देखा कि इमरान खान के बारे में जो फैसला आने वाला था साइफर केस के अंदर, वो फैसला महफूज कर लिया गया और बताया गया कि अगली समात में सुनाया जाएगा। लेकिन आज की सियासत को देखते हुए, आज की जमहूरियत को देखते हुए, मैं एक सवाल पूछने पर आज मजबूर हूं अपने मेहमानों से। आज के मौजूदा सियासी माहौल में पीटीआई और इमरान खान को गद्दार कहा जा रहा है। आज से पहले हमने देखा मियां नवाज शरीफ साहब कुछ सालों पहले गद्दार कहे जाते थे, उससे पहले एमक्यूएम के रहनुमा भी गद्दार, लीडर उनके सरबराह गद्दार कहे जाते थे। अगर आप तारीख पर नजर डालेंगे तो आपको यह भी मालूम पड़ेगा कि फातिमा जिन्ना को भी गद्दार कहा गया, जुल्फिकार भुट्टो को भी गद्दार कहा गया। हमारी सियासत में गद्दार गद्दार का खेल ये एक वायरस है जो जमहूरियत को भी दीमक की तरह खा गई है और सियासतदानों को भी तबाह कर गई है, लेकिन फिर भी कोई इस खेल के खिलाफ उफ तक नहीं कहता। क्यों, क्या वजह है? रुबीना कायम खानी साहिबा। जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगी तला जतोई साहब, आपने बिल्कुल मैं अभी जिस तरह से मेरे भाई कह रहे थे कि असल में आपकी जो ख़ास तौर पर जो मैं समझती हूँ कि जो माँओं की जिम्मेदारी है वो सही तौर पे अपने नहीं निभा पा रही, क्योंकि वही बच्चे जो है आगे चल के जजेस बनते हैं, पॉलिटिशियंस बनते हैं, या किसी भी जो है अच्छे ओहदों पे या ऑफिसर्स बनते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि जहाँ पे जो हम देखते हैं आज पाकिस्तान में जो सिचुएशन है कि वो कोई भी इदारा हो या कोई भी इंसान या कोई भी आवाम जो है, मैं वो खुद भी जिम्मेदाराना रोल प्ले नहीं करती। बहुत सारी चीज़ें देखने में रोज़मर्रा के मामूल में आती हैं कि एक जो जिम्मेदाराना रवैया है वो हमारे अंदर से वो ख़त्म हो गया है कि हम अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करते। हम पॉलिटिशियंस को क्योंकि एक ईजी वो है कि मतलब उनको ब्लेम करना, उनको गाली देना, क्योंकि हमें अवाम के पास जाना होता है, वो हमसे क्वेश्चंस करते हैं, वो हम अकाउंटेबल होते हैं उनके सामने। लेकिन आप देखें कि क्या कोई दूसरा इदारा भी अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार है? अगर इलेक्शन कमीशन से यही सवाल किया जाए या किसी भी इदारे से, जो वो इस सवाल का जवाब देंगे कि अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार है। रुबीना साहिबा, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ बहुत सारे इदारे अनअकाउंटेबल हैं। अगर आप उनकी अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे तो आपके पर क्या सब कुछ जला दिया जाएगा? जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि देखें, सबसे पहले तो आपको अपने जो नस्लों में जो है एक जिम्मेदाराना रवैया, एक ऑनेस्टी, एक मुल्क के साथ वफादारी, उसके लिए क्या सिस्टम में बेहतर हो सकता है। अगर आप एक ठेले वाला भी है तो मैं समझती हूँ उसको एक जिम्मेदारी के तौर पे जो है अपनी जो है वो काम करना चाहिए, अदरवाइज सिस्टम ठीक हो ही नहीं चल सकता। मैं समझती हूँ अगर आज के बच्चे में जिम्मेदारी नहीं होगी, वो कल को भी जो है अगर वो कोई किसी भी बड़े इदारे का हेड बन जाए, पॉलिटिशियन बन जाए, तो एक जिम्मेदाराना रवैया जो है नजर नहीं आएगा। मैं ये कहूंगी कि यही एक कलेक्टिव एफर्ट जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा, देखें आप हमारे कोई भी दौर उठा के देखें, हमने पॉलिटिकल जो है विक्टिमाइजेशन नहीं की, हमने सियासी इंतकामी जो कार्रवाइयां नहीं की, लेकिन जो दूसरी जमातें हैं वो हमेशा इनमें पड़ जाती हैं। बजाय इसके कि वो होमवर्क करके आएँ और अपना आवाम को डिलीवरेंस करें, तो वो इसके बजाय जो है वो एक दूसरे के खिलाफ जो है वो केसेस बनाने में लग जाते हैं। और जो है वो जिस तरह से भी आपने देखा कि अगर नवाज शरीफ साहब का भी दौर था या इमरान खान साहब का भी दौर था, उन्होंने पूरे 4 साल जो है वो 8 महीने जो है वो सबको चोर चोर कहते हुए जो है वो गुजारा, और जो है वो मतलब एक दूसरे पे ये इल्ज़ाम लगाते रहे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह से सियासत करती हूँ, मैं समझती हूँ कि उनसे सीखना चाहिए, कुर्बानी भी देना आना चाहिए, उनको आवाम के अंदर डिलीवरेंस भी करना आनी चाहिए। जिस तरह से हमने, आप देखें कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, हमने NFC अवार्ड है, हमने अगर अमन की भी बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात करते हैं, तो हमने जो है वो सवात पे झंडा लहराया था। आप देखें कि उससे पहले कितने खुदकुश मामले होते थे पाकिस्तान में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो करने वाली होती हैं कि जिसकी वजह से मुल्क में तरक्की नज़र आए। और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम स्टेक होल्डर्स को हम ये कहते हैं कि कोई भी एक पार्टी जो है वो सोलो फ्लाइट नहीं
نہیں کھیل سکتی. ابھی جو پاکستان جس مشکلات کا سامنا کر رہا ہے اس میں تمام جماعتوں کو, تمام اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے آن بورڈ ہونا ہوگا, اور پاکستان کو اگر ترقی کی طرف لے کے جانا ہے تو ہم اپنے مسائل سے نکل کے پاکستان کے مسائل, پاکستان کی عوام کے مسائل, جو ان کا روٹی کپڑا مکان کا جو نعرہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لگایا تھا, آج تک جو ہے وہ دیکھیں صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ کام کرتی ہے, دوسری پارٹیز جو ہے وہ اس کے اوپر سوچتی بھی نہیں ہے. تو یہ ساری, ابھی میرے بھائی نے کہا 5 لاکھ جابز روزگار دیا. ہاں ہم بولتے ہیں, ہم لوگوں ہمارے پہ اگر یہ الزام لگایا جاتا ہے عوام کی خدمت کا, تو ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ نوکریاں دی ہیں, ہم نے لوگوں کو جو ہے روزگار دیا ہے, ہم نے جو ہے لوگوں کو گھر دیا ہے. ابھی سیلاب میں جس طرح سے آپ دیکھیں جو تباہی آئی تھی, 21 لاکھ گھر جو ہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے وہ تقسیم کیے, اور اس گھر کی عورت کو جو ہے وہ اس کی سربراہ کو جو ہے وہ اس کے مالکانہ حقوق دیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو خاص طور پر میں سمجھتی ہوں کہ نظر آتی ہیں. انفراسٹرکچر کے حوالے سے دیکھ لیں, آپ ہیلتھ کے حوالے سے دیکھ لیں, ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ ڈیلیورنس ہم نے کتنی کی ہے. جو خاص طور پر سندھ میں جن کے پاس یہ ڈپارٹمنٹس تھے, کیا ان کے دور میں کوئی بھی ایک ہاسپٹل بنا, کیا ان کے دور میں کوئی بھی ایک یونیورسٹی بنی؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو عوام کو پتا ہے. اور میں یہی کہوں گی کہ آج میں آپ کے ٹی وی چینل کے توسط سے یہ میسج دینا چاہوں گی کہ تمام پاکستان کے لوگوں کو اپنا دارانہ رویہ اپنانا ہوگا, تبھی ہم ترقی کر سکتے ہیں. ایک دوسرے کے اوپر الزام میں دیکھتی ہوں سوشل میڈیا میں جس طرح سے جو ہے وہ اس کا استعمال ہوتا ہے, خدارہ اپنی اخلاقی اقداروں کو جو ہے وہ نہ گرائیں, ان کو نہ ختم کریں. جو ہماری ماؤں نے, ہمارے آباؤ اجداد نے ہمیں سکھایا تھا, اس پہ عمل کریں. رائٹ روبینہ صاحبہ, میں آپ کی باتیں سن کے مجھے نواز شریف صاحب کا بیان یاد آ گیا. کہتے ہیں میں انتقامی کارروائی اور انتقامی سیاست کے لیے نہیں آیا, لیکن حساب تو دینا ہوگا. بالکل اسی طرح کہ جہاں میں نے تجھے معاف کیا لیکن سزا تو تجھے بھگتنی ہوگی. روکھڑی صاحب, بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. آج پی ٹی آئی عمران خان غدار ہے, کل نواز شریف نون لیگ غدار تھی, اس سے پہلے ایم کیو ایم غدار تھا, ماضی اور تھوڑا پیچھے جائیں گے تو ذوالفقار بھٹو بھی غدار, فاطمہ جناح بھی غدار. آخری ہماری جمہوریت اور سیاست میں غدار کی وائرس کب تک چلے گی سر؟ جب تک ہم ٹھیک نہیں ہوتے, اور جب تک ہم پالیٹکس نہیں کرتے, اور جب تک ہم پاکستان کو پریورٹی نہیں دیتے, اور جب تک ہم اقتدار میں آنے کے بعد اپنے رویوں کو تبدیل نہیں کرتے, اور جب تک ہم اپنے اداروں کو مضبوط نہیں کرتے, جب تک ہم عام آدمی کی زندگی کے بارے میں سوچتے نہیں, جب تک ہم یہ جو ایک رائج پولیٹیکل کلچر ہے جس میں پبلک کی اہمیت نہیں ہے, اور ان لوگوں کی وجہ سے جن کے ووٹوں سے ہم آتے ہیں, آنے کے بعد ایک مطلق العنان قسم کی ہم حکومت چاہتے ہیں, اور جس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز میری مرضی سے چلے, اور جب تک ہم اہل آدمیوں کو آگے نہیں لاتے, جب تک ہم قابلیت, دیانت, اہلیت اور میرٹ کو فروغ نہیں دیتے, جب تک ہم ہر پارٹی میں جو 15-15, 20-20 بندوں کے گروہ نے پارٹیز کو ایسے پکڑا ہوا ہے, جب تک ہم ان کو ہٹا کے وہ جو اچھے چہرے ہیں ہر پارٹی میں, جب تک ہم ان کو کرسیاں نہیں دیتے, جب تک ہماری پارٹیز میں پیسہ کی ویلیو ہے, ہمارے پاس ہر چیز پیسہ, جو جتنی بڑی گاڑی پہ آئے گا, جتنے بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے گا, اس کو کرسی دی جائے گی. اہل سے اہل آدمی, فقاہت, دیانت, فراست والے سے بھرپور آدمی جو اس ملک کے لیے خیر خواہ ہوگا, اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کی اس پولیٹیکل پارٹی میں بھی کوئی جگہ نہیں ہے, وہ پرلے درجے کا ورکر بن کے پھرتا رہے گا اور چائے پلاتا رہے گا. جب تک ہم ٹھیک نہیں ہوتے اور ہم پالیٹکس کو ایکسیلنس کی طرف نہیں لے کے آتے, تو پھر بہت ساری اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہم لپیٹ میں جب آتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم اس پہ تانے مارتے ہیں, ہم بہت سارے الزامات بھی دیتے ہیں, اور ہم بہت ساری چیزوں کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ جیسے ہم بہت معصوم ہیں سارے, اور ملک میں ایشوز ہیں. ہم ایک ڈی سی اور ڈی پی او کو آزادی سے کام نہیں کرنے دیتے. تو یہ ہیں وہ چیزیں جن کو ہمیں سوچنا ہوگا تاکہ ہم گورننس, گڈ گورننس کی طرف جائیں. لفظ ورڈ گڈ گورننس, اور گڈ گورننس اداروں سے ہوتی ہے. آپ کے بیوروکریسی کو آپ درست استعمال کرنا. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. 5 سال ایک فیڈرل منسٹر جو ہے وہ ایک حلقے کی سیاست کرتا ہے آپ کے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ جو سیکرٹری ہے جو اس کے جس بھی منسٹری کا ہے وہ اس کے قابو آئے گا. ٹو کنکلوڈ آئی سے کہ ہم پولیٹیشنز وینڈکٹیو ہیں, ہمارا سرکاری ملازم جو ہے وہ ڈرا ہوا ہے, وہ خوفزدہ ہے, اور ہمارا جو تاجر ہے وہ گلٹی ہے ٹیکس چوری کر کے.
Right, تو sir. یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی، ملک ٹھیک ہوگا، Well نہیں said. تو ورنہ یہ جو آپ نے کہا یہ چلتا رہے. ویل سیٹ جی سر، ویل سیٹ سر. وورا صاحب آخری 2 منٹ میرے پاس بچے ہیں. یہ غدار کی بیماری ہماری سیاست سے کہا، آپ بھی ماضی کے غدار ہیں. دیکھیں میں بالکل آپ کو یہ کہوں گا کہ ہمیں جو ہے امیڈیٹلی تمام چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے پہلے تو اپنے کانسٹیٹیوشن کو ایڈریس کرنا ہے. کانسٹیٹیوشن میں ہمیں پتہ ہے کہ کہیں نہ کہیں غلطیاں ہیں. اس میں جس طریقے سے ہم بات کرتے رہے ہیں آرٹیکل 140A کی، کہ آرٹیکل 140A کو پورا ڈیفائن نہیں کیا گیا. ابھی میری بہن نے روبینہ نے کہا کہ NFC ایوارڈ جو انہوں نے کیا تو اسی میں PFC ایوارڈ بھی تو کرنا تھا. 15 سال میں PFC ایوارڈ تو ہوا نہیں. 15 سال میں 22,000 ارب روپے تو آپ نے لیے. آپ جن مکانوں کی بات کر رہی تھی، سوری میں آپ کی بات سے ہٹ رہا ہوں لیکن مجھے وہ رسپونڈ بھی تو کرنا ہے. آپ نے 21 لاکھ گھروں کی بات کی. وہ 21 لاکھ گھر جو ہیں وہ سیلاب زدگان کے لیے 550 ارب روپے ورلڈ بینک نے دیے ہیں اور ورلڈ بینک نے ڈونیٹ کیے ہیں. تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ 21 لاکھ گھر سے پہلے آپ جو 25,000 جو جھگیاں بنی ہوئی ہیں نا، جو 2013 کا سیلاب آیا تھا، اس 2013 کے سیلاب کے لوگوں کو بھی تو اپنی زمین اپنا مکان دیں. وہ بھی تو بیچارے سندھ میں اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو سوراب گوٹ پر وہ 1% بنتا ہے 21 لاکھ کا، تو سب سے پہلے تو ان کا حق ہے. وہ بھی تو بیچارے سندھ سے آئے ہوئے ہیں، ان کا حق بنتا ہے. آپ ان کو بھی تو اکوموڈیٹ کریں جو 550 ارب روپے ملے آپ کو. تو یہ تو ورلڈ بینک نے چلیں کیا. اب آجائیں، آپ ماضی کے غدار ہیں اور غدار تو غدار میں نے آپ بھی غدار رہے ہیں. دیکھیں جب آپ کانسٹیٹیوشن کو صحیح کر لیں گے، اس کے بعد جو میں نے بات کی آپ سے کہ ہمیں یہ جو ہے نا چارٹر آف پولیٹکس بھی کرنا پڑے گا. اور جب کانسٹیٹیوشن صحیح ہوگا، جوڈیشری کی جو ہے ریفارمز جب ہو جائیں گی، جوڈیشری کو اپنا حق ادا کرنا پڑے گا اور اس کو پھر تمام چیزوں کو امپلیمنٹ کرانا پڑے گا. جب ہم یہ تمام چیزوں کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اور قانون کو صحیح کر کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے امپلیمنٹ کرائیں گے تو پھر ہر شخص جو ہے جواب دہ ہوگا اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بھی ٹھیک. بہت بہت شکریہ ارشد وورا صاحب، روبینہ قائم خانی صاحبہ، خرم روکھڑی صاحب. آپ تینوں مہمانوں کا بہت مشکور، شکر گزار. آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں سیاست کو، جمہوریت کو غداری کی بیماری سے بچائے اور ہمارے لوگوں کو یہ طاقت دے کہ وہ صحیح فیصلے کرے. خاص طور پر ارباب اقتدار کو جو پاور میں ہیں وہ فیصلے عوام کے لیے کریں، اپنے مستقبل، سیاست اور اپنے ایجنڈاز اور مفادات کی خاطر نہیں. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.